فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر مال و دولت خرچ کرنے اور میرا ساتھ دینے میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں کسی کو اپنا خلیل، اپنا دوست، جس کی محبت دل کی گہرائی میں ہو اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی بناتا تو صرف اور صرف ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میرے خلیل کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، میرے دل میں اللہ ہی کی محبت ہے اور میں اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہوں۔ ہاں، میں ان کو اپنا اسلامی بھائی بناتا ہوں۔ مسجد نبوی میں ابو بکر کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے۔ یہ ابو بکر ہیں۔ آئیے ابو بکر کی محبت کے کچھ واقعات سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ محبت کچھ تو سمائے جو سمانے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق ہے، وہ محبت جو میرے نبی سے ہمیں ہونی چاہیے۔ آئیے اس محبت کو سیکھیں کہ شاید اس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے واقعات ہم نے بہت سنے کہ کس طرح وہ ایمان لے کر آئے، کس طرح ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا تھا، ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کری تھی۔ اس سب کو تو ہم نے سیکھا ہے کس طرح ابو بکر کی والدہ ایمان لے کر آئیں۔ خواہش صدیق اکبر جو تھی وہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ان کی والدہ، ان کے والد ایمان لے کر آئیں۔ جب ان کے والد اور والدہ ایمان لے کر آئے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اہل قریش نے بدتمیزی کرنا شروع کی، ان کو اذیت پہنچانا شروع کی۔ وہ دوست کتنا پیارا جس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام اذیت برداشت کریں، اور جب ہوش آتا ہے تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری ماں، مجھ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ اور حال اتنا خراب تھا کہ راوی لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہے اب۔ جب آپ کو ہوش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ہی کچھ کھانے کی قسم کھا لی، تو پھر وہ حیران بھی ہوئی ان کی والدہ کہ انہیں اپنے دوست سے کتنا پیار ہے۔ والدہ نے انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ نہ لے اور کچھ اور اذیت نہ پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت میں دار ارقم پہنچتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے۔ مسلمان جتنے وہاں موجود تھے سب رونے لگے، کسی سے بھی ابو بکر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں، ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ والدہ کا قبول اسلام ہو گیا۔ خواہش صدیق تھی، صدیق اکبر اپنی ہر خواہش، تمنا، راحت، آرام، خوشی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ترجیح دیتے تھے۔ اپنے والد ابو قحافہ جب ان کے والد ابو قحافہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے آیا تھی، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی محبت پر آپ اپنے آقا دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں عرض کیا، آداب کے جملے سیکھیں کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے کیسے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے باپ کے اسلام لانے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسلام لانا میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈا کرنے والا تھا۔ والد کا اسلام لانا ہر شخص کے لیے انتہائی خوشی ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر قیامت تک آنے والے اس شخص کو پیغام دے گئے کہ ایمان کی تکمیل بغیر ترجیح ذات نبی کے ناممکن ہے۔ یعنی یہاں بھی ترجیح نبی کے خاندان کو دی کہ میرے والد کا اسلام لانا مجھے اتنی خوشی نہیں دے رہا جتنا آپ کے چچا اسلام لائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ صدیق اکبر کی وہ ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،